بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کے لیے دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی دین کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، تو اس سے آپ لوگوں کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ آج اللہ رب العزت ایک قانون بیان فرمائیں گے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے بندہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گی۔ تو ان آیات کا تعلق سابقہ اس واقعے کے ساتھ ہے کہ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی جب آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی اور قومیت اور تعصب کی بنا پر ایک دوسرے کے گربانوں میں آ گئے، وہ جو پہلے کچھ لمحہ پہلے اپنے بھائی ایک دوسرے کو شمار کیا کرتے تھے، ساتھ بیٹھے باتیں کرتے تھے، خوش گپیوں میں مشغول تھے، ایک یہودی کے اکسانے پر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائیوں کو قتل کرنے پہ درپے ہوئے۔ اب کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے جو نہ اوس قبیلے سے تعلق تھا نہ خزرج سے تھا، اب وہ سوچوں میں تھے، حیران پریشان تھے ہم ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ کیوں حیران اور پریشان ہوتے ہو؟ آپ بھی بیچ میں مداخلت کرو، اور مداخلت کرتے ہوئے ان کے درمیان میں کیا کرو جی؟ اصلاح کرو۔ آپ درمیان میں فساد والے مت بنو، بلکہ کیا کرو جی؟ ان کے درمیان میں اصلاح کرنے والے بنو۔ اور فرمایا کہ ایک گروہ ایسا بھی تو ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے، اور ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کے کاموں کا حکم کرے، اور وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکے جی۔ یہ اس گروہ کی خصلت ہونی چاہیے جو خود بھی کیا کرے جی؟ نیک اعمال کرے، اور لوگوں کو بھی دعوت دے بھلائی کے کاموں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکے جی۔ یہ کی تبلیغ ہے جی۔ آج ہمارے ہاں تبلیغ کیا ہے جی؟ کوئی بندہ اگر جماعت میں جاتا ہے تو ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہی تبلیغ ہے۔ یہ جماعت میں جانا اپنی اصلاح کے لیے کہ میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں، میرا وقت اچھا ہو جائے، میری نماز اچھی ہو جائے، یہ سب سے بہتر کام ہے جی۔ بوڑھے حضرات کو تو یہاں پہ جانا ہی جانا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے اور کوئی مدرسہ نہیں ہے، تو یہاں پر بندے کو شرم نہیں کرنی چاہیے، بندے کو یہ اس جماعت میں جانا چاہیے، کیوں بزرگوں نے ترتیب ہی یہ بوڑھے حضرات کے لیے بنائی ہے۔ لیکن یہ تبلیغ کے اور بھی بہت سارے کیٹیگری ہیں، اس کو اور بھی بہت سارے درجات ہیں۔ کوئی بندہ مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، تدریس کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے۔ مقرر ہے اور وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے۔ کوئی بندہ دین کی اشاعت کے لیے کتابیں لکھ رہا ہے، تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ کوئی بندہ دین کی اشاعت کے لیے چندہ دیتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے جی؟ تبلیغ ہے۔ آج ہمارے ساتھیوں نے بس صرف اسی کو تبلیغ سمجھا ہوا ہے، اور جو روزہ یا چلہ یا مہینہ یا 10 دن نہیں لگاتا تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو وقت ہی نہیں لگا ہوا ہے۔ تبلیغ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح جنازے کی نماز ہے وہ فرض کفایہ ہے، اس طرح تبلیغ کرنا یہ کیا ہے جی؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے، کوئی شہر ایسا ہے، کوئی بستی ایسی ہے جہاں پر تبلیغ نہیں کی جاتی جی، لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلایا جاتا، اور ان کو برے کاموں سے نہیں روکا جاتا، امر بالمعروف نہیں کیا جاتا، تو سارے کے سارے وہ علاقے کے لوگ کیا ہوں گے جی؟ گنہگار ہوں گے۔ یہ اللہ رحمت نازل کرے تبلیغ ساتھیوں پر، یہ ہمارے اوپر سے بھی گناہ ہٹا دیتے ہیں جی۔ ہمارے یہ جو ہمارے اوپر جو وبال آنے والا ہوتا ہے نا جی، اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں جی؟ یہ ختم کر دیتے ہیں جی۔ اس لیے اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں جی جایا کرو تبلیغ پہ، جایا کرو، جاتے ہی نہیں ہے جی۔ اور
اگر جس علاقے کے اندر سے کوئی بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا نہ ہو تو وہاں پر اللہ کا عذاب ایسے آتا ہے جیسے کہ تسبیح کا دانہ پھر ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، دعوت الی الخیر کرتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں کے چاروں امام کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر کیا ہے جی؟ فرض کفایہ ہے۔ جس علاقے کے اندر نہیں کہی جاتی وہاں کے سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وہ ایمان والو، جب یہ قانون آپ اپنا لو گے، امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ گے، خود بھی یہ کام کرو گے تو اللہ کے فضل کرم سے کیا ہو جاؤ گے جی؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن فرمایا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کیا بن جاؤ گے جی؟ یہودیوں کی طرح بن جاؤ گے جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، حضور نے فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے جی۔ فرمایا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ کیا ہو جائے گا جی؟ نجات پا جائے گا۔ اب دیکھیں جی، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اوپر چلتے ہیں یہ آگے اہل سنت، اور جو صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں یہ کیا آگے؟ والجماعت۔ اور جو لوگ حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کے ان طریقوں پر کجیاں ڈھونڈتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو صحابہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ نے ان کو وکیل بنایا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ولا تکونوا کالذین، اے میرے امت کے لوگوں ایسا مت ہو کہ تم یہودیوں کی طرح بن جاؤ اور وتفرقوا، اور تم کیا کرنے لگ جاؤ جی؟ تفرقہ ڈالنے لگ جاؤ لوگوں کے درمیان میں، واختلفوا، اور تم اختلاف کرنے لگ جاؤ، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور عذاب بھی کون سا جی؟ بڑا رسوا کون ہے جی؟ اس کے مقابلے میں اب اللہ فرماتے ہیں دو جماعتوں کا علیحدہ کر کے ذکر فرماتے ہیں۔ ایک وہ جماعت جو امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، دعوت الی الخیر کا کام کرتی ہے، اور دوسری وہ جماعت جو اس سے ہٹ کر ہے۔ فرمایا جو امر بالمعروف والے ہیں دن قیامت کے ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو اس سے ہٹ کریں جی، جو دین کی باتیں نہیں سنتے، جو دین کو مانتے نہیں ہیں، فرمایا ان کے چہرے سیاہ، بالکل سیاہ طریقے کی طرح ہوں گے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، خیال کرنا ایک دن آئے گا جس دن کے اندر کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، کچھوں کے کیا کالے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، فَيُقَالُ لَهُمْ، ان کو کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر دیا تھا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اب کیا کرو جی؟ عذاب چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کمایا ہے۔ اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی بھی اصلاح کی، دوسروں کی اصلاح کے اندر لگے رہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ وَوُجُوهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں پر موت آئے گی نہ جنت کی نعمتیں فنا ہوں گی۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں بالحق کے حق کے ساتھ، قرآن بھی حق ہے اور اس کو لانے والا فرشتہ بھی حق ہے، اور جس پیغمبر پر اتارا ہے وہ بھی حق ہے، اور وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تو بندوں کے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، بندہ خود گناہوں کی دل میں پھنستا ہے، تو اب بندہ گلہ کرے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے بندے کو عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، دو راستے دکھائے، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، اب اس میں سے اچھائی کا چنتا ہے تب اس کی مرضی، برائی کا چنتا ہے تب اس کی مرضی، اچھائی کا چنے گا دن قیامت کے اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا، برائی کا چنے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔